السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا، جسے طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق اصلاً ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین چیز اللہ کے نزدیک یہ طلاق ہے۔ تاہم اس ناپسندیدہ چیز کے ذریعے سے زندگی اجیرن ہونے سے بچائی جاتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ تعلیمی کمی کی وجہ سے آج کل لوگ بات بات پر طلاق دے دیتے ہیں۔ کھانے میں نمک کی کمی، چل گئی طلاق کی گولی۔ کھانے میں مرچ زیادہ، فوراً دے دی 3 طلاق۔ یہ لوگ دراصل اس طریقے سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور مردوں کو جو اختیار دیا گیا ہے طلاق کا، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے آج مناسب یہ سمجھ میں آیا کہ ان اسباب اور ریزنز کو لوگوں کے سامنے لایا جائے جن کی وجہ سے طلاق دینے کی اجازت اور گنجائش ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سبب اللہ کے واجب حقوق کی کوتاہی، یعنی اگر بیوی اللہ کی طرف سے واجب حقوق کے اندر کوتاہی کرے، اس کو چھوڑے، ادا نہ کرے، جیسے نماز کا چھوڑنا، پردہ نہ کرنا، بے پردگی کے ساتھ رہنا، تو ایسی صورت میں طلاق دینے کو مندوب کہا گیا ہے۔ دوسرا سبب ہے بد کرداری، یعنی بیوی کے اندر اخلاقی خرابی ایسی آ جائے جس میں وہ غیروں سے تعلق قائم کرے، تو ایسی صورت میں بھی طلاق دینے کو مباح قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، جب شوہر ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس کی وجہ سے بیوی کے زوجیت کی حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا، یعنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں بھی شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دے، طلاق دے دے، تاکہ اس کی زندگی برباد نہ ہو۔ کیونکہ آج کے زمانے میں جس طرح کھانا، خوراک اور لباس پوشاک کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح حق زوجیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لزوجک علیک حقا، کہ تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ بیوی کا یہ حق ایسا حق ہے، جماع کا حق، انٹرکورس کا حق، ایسا حق ہے جس کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر شوہر مطالبے کے باوجود بھی ادا نہ کرے، یا ادا کرنے میں وہ بیمار ہے، ادا نہیں کر سکتا، کوتاہی کرے، تو وہ دارالقضاء میں اپنا معاملہ پیش کر سکتی ہے، اور قاضی معاملے کی تحقیق کے بعد نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ چوتھا سبب ہے بیوی کی بد اخلاقی، نافرمانی، شوہر کی بات نہ مانے، جس کو فقہاء کے اصطلاح میں یا فقہ کی کتابوں میں ناشزہ کہا جاتا ہے۔ نافرمان ہو جائے، شوہر کی اطاعت نہ کرے، اس کی بات نہ مانے، تو ایسی صورت میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ جب شرعی وجہ سے والدین طلاق دینے کے لیے کہیں، تو ایسی صورت میں طلاق دیا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی ہے اور مشہور واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، تو انہوں نے طلاق دینے کے لیے کہا۔ میں نے انکار کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اسے طلاق دے دو۔ دیکھیں، محبت بیوی سے کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن ایسی محبت جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے مکمل طور پر دور کر دے، تو یہ محبت ناپسندیدہ محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کا ڈر تھا، اس لیے آپ نے طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ چھٹا سبب نمبر 6 میں آتا ہے کہ جب بیوی کے اندر عیب ہو جس کی وجہ سے نکاح کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو، ایسا عیب جس کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا جا سکے، تو ایسی صورت میں خود شوہر کے بھٹکنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینے کی گنجائش ہے، دی جا سکتی ہے۔ اور 7واں سبب نمبر 7 یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان شقاق پیدا ہو جائے، دشمنی، نفرت، اس طرح کہ دونوں کے درمیان صلح کی گنجائش باقی نہ رہے، صلح صفائی ہو ہی نہیں سکے اور دونوں کڑھ رہے ہوں، بیوی بھی لٹک گئی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق دے کر بیوی کو آزاد کر دینا چاہیے اور اس کی زندگی کو بھی بچانا چاہیے اور اپنی زندگی کو بھی بچانا چاہیے۔ قرآن نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ یا تو اچھے ڈھنگ سے معروف طریقے سے اپنے پاس رکھو یا اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے طلاق دینے کی اجازت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ نمک کی کمی یا زیادتی، کھانا جلا دینا، مرچ کی زیادتی یا اس طرح کے چھوٹے موٹے گھریلو واقعات کی وجہ سے طلاق دینا درست نہیں ہے۔ واقعی مردوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کیونکہ مردوں کے اندر یعنی شعور ہوتا ہے اور کنٹرول کا جذبہ ہوتا ہے، تو اس کنٹرول کے جذبے کو دیکھتے ہوئے مردوں کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسے غلط طریقے پر استعمال کیا جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں طلاق کے طریقے پر بات کرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا۔